السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین کرام، آپ ہمارے ساتھ عربی سیکھتے رہیے، اردو سیکھتے رہیے اور قرآن کریم بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہیے۔ ہم پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ منہاج العربیہ جو کتاب چل رہی ہے، اس کا آج یہ 14واں سبق ہے۔ ہم اس کو پڑھتے اور جانتے ہیں۔ اس میں ضمیروں کا استعمال بتایا ہے۔ پہلے جان لیتے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر وہ اس میں ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب پر دلالت کرے۔ متکلم جو بولنے والا ہے، حاضر جو سامنے موجود ہے، اور غائب جو موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو غائب کہتے ہیں۔ جو ان پر دلالت کرتا ہے، جو اسم ان کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں ضمیروں کا استعمال بتایا ہے۔ ربہ اس کا رب، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب، عبدہ اس کا بندہ، عبدو کا تیرا بندہ، عبدی میرا بندہ۔ دیکھو یہاں پر یہ غائب کی استعمال کر رکھی ہے انہوں نے ضمیر، اور یہ حاضر کی استعمال کر رکھی ہے، متکلم کی استعمال کر رکھی ہے۔ اسمہ اس کا نام، اسمو کا تیرا نام، اسمی میرا نام۔ جمل اس کے معنی اونٹ کے آتے ہیں، جملو کا تیرا اونٹ۔ فرسن اس کے معنی گھوڑے کے آتے ہیں، فرسہ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کا گھوڑا۔ کلبن اس کے معنی کتے کے آتے ہیں، کلبو کا تیرا کتا۔ ببغائی ببغا ان کے معنی طوطے کے آتے ہیں، ببغائی میرا طوطا۔ حدیقتن اس کے معنی باغیچے کے آتے ہیں، حدیقتو کا یعنی ترجمہ ہو جائے گا تیرا باغیچہ۔ فاکہتن اس کے معنی میوے کے آتے ہیں، فاکہتی میرا میوہ۔ وردن اس کے معنی پھول کے، گلاب کے پھول کے آتے ہیں، وردو کا تیرا گلاب کا پھول۔ اسیسن اس کے معنی گملے کے آتے ہیں، اسیسی میرا گملہ۔ بیتن اس کے معنی گھر کے آتے ہیں، بیتی۔ ان تمام کے تمام میں ضمیر لگا رکھی انہوں نے، ضمیر آئی ہوئی، اس لیے یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ بیتن اس کے معنی گھر کے آتے ہیں، لیکن جب اخیر میں ضمیر آ گئی بیتی تو ترجمہ ہو جائے گا میرا گھر۔ غرسن اس کے معنی پودے کے آتے ہیں، غرسہ اس کا پودا۔ ربو کا تیرا رب، رسولہ اس کا رسول، ایمانی میرا ایمان، ٹھیک ہے۔ دیکھو اس میں ضمیر آ رہی ہے متکلم کی۔ صدیقہ اس میں غائب کی ضمیر آ رہی ہے، صدیقہ صدیق ان کے معنی دوستے کہتے ہیں، صدیقہ اس کا دوست۔ عبدن اس کے معنی بندے کے آتے ہیں، عبدہ اس کا بندہ۔ مسمو کا تیرا نام کیا ہے، اس میں یہ ما آ رہا ہے نا جو استفہام کے لیے، مسمو کا تیرا نام کیا ہے، اور یہ ضمیر آ رہی ہے اس میں مخاطب کی۔ اسمی حمید میرا نام حمید ہے، ٹھیک ہے۔ کیف حالک تیرا حال کیا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ حالی طیب میری طبیعت ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ ہو جائے گا، ضمیروں کا استعمال کر رکھا ہے انہوں نے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ من ربک تیرا رب کون ہے، من کے معنی کون کیا دے، من ربک تیرا رب کون ہے۔ کوئی آدمی سوال کرنے لگے تو کیا جواب دیں گے، ربی اللہ، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ دیکھو تو انہوں نے جواب دے ہی رکھا ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ محمد رسولہ کیا محمد اس کے رسول ہیں، رسولہ دیکھو ضمیر آ رہی ہے اس میں، رسولہ ٹھیک ہے، آ رہی نا ضمیر۔ محمد رسولہ کیا محمد اس کے رسول ہیں، نعم محمد رسولہ ہاں محمد اس کے رسول ہیں۔ اہو عبدہ کیا وہ اس کے بندے ہیں، دیکھو یہاں پر بھی ضمیر آ رہی ہے نا، مرفوع منفصل ضمیر ہے یہ۔ اہو عبدہ کیا وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، نعم ہو عبدہ و رسولہ ہاں وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے، وہذا الدین سہل اور یہ دین آسان ہے۔ ابھی سوال دے رکھے ہیں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دے دیتے ہیں۔ من ربک، من ربک، کوئی آدمی پوچھنے لگے من ربک تیرا رب کون ہے، تو ہم کیا کہیں گے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ انت عبدہ کیا تو اس کا بندہ ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے، نعم انا عبدہ، انا یہ متکلم کی ضمیر آ جائے گی، انا عبدہ ہاں میں اس کا بندہ ہوں۔ ما دینک تیرا دین کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے، دینی ہے اسلام، دینی اسلام میرا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ من رسولک، من رسولک تیرا رسول کون ہے، رسولی محمد، رسولی محمد ہمارا رسول کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسمہ اس کا نام کیا ہے، مسمہ جو بھی اس کا نام ہو، گئی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہی جواب دے دیں گے، مسمہ اس کا نام کیا ہے۔
اسمہ حمید، اس کا نام حمید ہے یا جو بھی نام ہوگا۔ اربک غافل، یہ حرف استفہام کے لیے بھی آتا ہے حمزہ۔ اربک غافل، کیا تیرا رب غافل ہے؟ اربک غافل، کیا تیرا رب غافل ہے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ لا، نہیں۔ تو اتنا بھی جواب ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اور زیادہ دینا چاہ رہے تو پورا جواب دے دیں گے پھر۔ اربک غافل، لا، نہیں۔ ربی لیس بغافل، ربی لیس بغافل، میرا رب غافل نہیں ہے۔ حل دینک باطل، کیا تیرا دین باطل ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لا، نہیں۔ اور زیادہ دینا چاہ رہے، دینی لیس بباطل، میرا دین باطل نہیں ہے۔ تو ہم نے جلدی سے ترجمہ کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ معنی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے عربی پڑھنی آ جائے، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم نحوی جو قواعد ہیں، جو ضابطے ہیں، صرف کے جو قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، عربی پڑھنے کے جو قواعد ہیں، گرامر ہے، وہ انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دعا کریں آپ ہمارے لیے، تھوڑا ایڈیٹنگ وغیرہ میں تھوڑی سی اور ہیلپ مل جائے گی تو انشاءاللہ ہم اچھی طرح بیان کر دیا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے۔